السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ اور میں افتخار شرازی۔ افغانستان کی صورتحال آنے والے کافی عرصے تک یقینی طور پہ زیر بحث رہے گی، اور وہاں پہ ہونے والی ڈیولپمنٹس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اس پہ انٹرسٹ رہے گا۔ یقینی طور پہ وہاں پہ ماسکو میں پچھلے دنوں مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے اندر بھی کچھ پازیٹیو پیش رفت دیکھنے کو ملی، جس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ شاید طالبان کے اینڈ پہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ جو عالمی برادری ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اس سے توجہ سے سنا جائے اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے، جس سے افغان عوام کے مسائل بھی حل ہوں، اور وہ جو ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے، رادر لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے، گویا کہ ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو وہ مرحلہ بھی قریب ہو سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، صحافی، اینالسٹ، لکھتے بھی ہیں کالم۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ امتیاز صاحب، جاننا چاہیں گے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئے بالخصوص ماسکو میں، اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ اب افغانستان کے اندر چیزیں کوئی مثبت رخ میں آگے بڑھ پائیں گی؟ دیکھیے، افغانستان ہماری قسمتوں میں لکھ دیا گیا، ہماری قسمت کا جوڑا ہوا کئی دہائیوں پہلے، دہائیوں سے لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں ہوا یہ کہ چونکہ پہلے امریکیوں نے آ کے یہاں پہ ایک میدان جنگ گرم کیا، روسیوں نے اس کے جواب میں امریکیوں نے، اس کے بعد امریکیوں نے دوبارہ دہشت گردی کے خلاف۔ اب لامحالہ کیا ہے کہ چونکہ ہماری سرحد جڑی ہوئی ہے 2600 کلومیٹر، ہر بات ہر ملبہ پاکستان پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس میں غلطیاں بھی یہاں سے ہوئی ہیں، اپنے تئیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا، دانستہ نادانستہ بہرحال ہوئی ہیں، اور اس کا خمیازہ پاکستان کے امیج کو بھگتنا پڑتا ہے، جو کہ آج کل ہم کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہی کہ جس طرح ہمارے ISI کے چیف کابل میں جا کے سیرن ہوٹل میں کھڑے ہو گئے، اب وہ اس نے ایک لحاظ سے ایک مہر آپ نے ثبت کر دی کہ ہاں جی ان کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات تھے، حالانکہ دیکھیں اس کو تو ہماری تو وہ نہیں تھی، ہم نے ابھی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا ابھی، تو بڑی وہ غلط ایک موو تھی۔ ابھی جس انداز میں معاملات آگے چل رہے ہیں، ماسکو میں بھی جو ہوا 15 اگست سے لے کے پرسوں تک، یعنی جب تک ماسکو میں کانفرنس ہوئی، اس وقت طالبان کچھ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے، اور وہ اسی طرح افغانستان کو چلانا چاہ رہے تھے جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے 2001 میں۔ انہوں نے جو PIA کے عملے کے ساتھ بھی جو بدسلوکی کی 2-3 مرتبہ چارٹرڈ فلائٹوں پہ، صحیح، اس سے بھی وہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شاید 25-20 سال پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ تو وہ تمام جو عوامل ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا اظہار پھر ماسکو میں کھلم کھلا بھی ہوا ہے۔ پاکستان تو ذرا دبے الفاظ میں بات کرتا ہے، لیکن جو روسی تھے، جو چینی تھے، انہوں نے ان کو گوش گزار کیا کہ دیکھیں آپ ایک طرف آپ ہمیں فریادیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، تو دنیا میں تو یہ نہیں چلتا۔ صحیح۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں یہ دنیا کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ چلتی ہے، آپ کو بہرحال دنیا کے ساتھ چلنے کے تقاضے ہوتے ہیں، جب تک وہ پورا نہیں کریں گے نہ ہم آپ کی مدد کر سکیں گے نہ امریکہ آپ کی مدد کر سکے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب، اور اس کے مزے کی بات یہ تھی کہ وہیں سے پاکستانی وفد بھی سیدھا ماسکو سے کابل پہنچا، اور پھر آپ نے دیکھا ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک بین الاقوامی مومنٹم ابھی طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کا بن رہا ہے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے، کوئی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن امتیاز صاحب وزیر خارجہ کا جانا، پھر اگین DGSI کا جانا، وہاں جا کے انگیج کرنا، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں، پھر سنا ہے کہ ہم نے کچھ 5 ارب روپے کی امداد بھی ان کو دی ہے، تو بنیادی طور پہ پاکستان سے تو سارے بڑے پازیٹیو سگنلز آ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر پہ الزام آتا ہے کہ شاید آپ دنیا میں مقدمہ ان کا لڑ رہے ہیں، بٹ وہاں سے جو رویے ہیں، PIA کی آپ نے اگزامپل دی، اس سے پہلے پاکستانی فلیگ کے ساتھ کیا ہوا، تو سر یہ رویے، وجوہات آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیونکہ یہاں سے تو بڑی سپورٹ ایک ہے ہر حوالے سے، بٹ وہاں سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ تو بڑے نیگیٹو ہیں۔ جی بالکل، ابھی تک نیگیٹو ہیں، چاہے وہ طالبان ہیں چاہے طالبان سے پہلے جو لوگ تھے، کیونکہ وہ جو جذبات ہیں اس کی آبیاری کی گئی ہے گزشتہ 20-22 میں، بڑی بھاری انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں، اور یہ اس کا شاخسانہ ہے ہماری پالیسیوں کا کہ 31 دسمبر 1999 مجھے بھارتی ڈپلومیٹ نے
کندھار میں کہا جب اس وقت ان کے طیارے کے اغوا کا ڈراپ سین ہوا اور 3 جو وہ لوگ تھے جن کو رہا کیا تھا بھارتی حکومت نے طیارے کے مسافروں کے بدلے، وہ پاکستان آ گئے. تو 31 دسمبر 1999 کی صبح 11 بجے اس ڈپلومیٹ نے کہا، وہ چیف نیگوشیٹر تھا ان کا، اس نے کہا کہ امتیاز آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے ہم وہ سہ لیں گے، مگر ہم آپ کے ساتھ جو کر سکتے ہیں آپ نہیں سہ پائیں گے. اس کے بعد سے جو انڈیا اور امریکہ کا جو ڈائلاگ شروع ہوا ٹیررزم پہ، آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ FATF ہے، یہ سارا ہم اس کا شخصانہ دیکھ رہے ہیں. سو اس کو اب کریکٹ کرنا ہمیں بہت وقت لگے گا. اس میں البتہ جو سلور لائننگ جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے، مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ امریکہ کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر تو ہم نے اس خطے میں رہنا ہے، اپنا گڈ ول رکھنی ہے، تو پھر ہمیں پاکستان کے ذریعے افغانستان پہ بھی ہاتھ رکھنا ہے. سو جو آئندہ 2 ہفتوں میں جو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اس کا اب کھل کے امریکہ طالبان کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس وقت وہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں طالبان ابھی بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ان کی ڈیزگنیشن ہوئی ہے. صحیح. انہوں نے میرا خیال ہے قطر کو آگے کیا ہے، پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ گپ شپ لگائیں. جو 5 ارب پاکستان نے امداد کا اعلان کیا، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر امریکہ کی اس میں رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس وقت تک امریکہ بھرا ہوتا، وہاں کا ریاکشن آ چکا ہوتا ہے، میڈیا بھرا ہوتا کہ دیکھیں جی آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی حکومت کے لیے یہاں سے اربوں روپے کی امداد جا رہی ہے. صحیح. بالکل خاموشی ہے وہاں پہ. صحیح. انڈیا سے بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ انڈیا نے بھی کہا کہ ہم بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کریکشن جو ہوگی پاکستان کے حوالے سے، وہ یہی ہوگا کہ جس طرح پاکستان نے بارڈر کھول دیا ہے، ابھی کارگو کے لیے 24 گھنٹے پاکستان نے بارڈر کھول دیا ہے. لیکن امتیاز صاحب یہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک نہیں ہوئی؟ اگر یورپ نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے تو وہ بھی NGOs کے تھرو افغان عوام کے لیے، بٹ یہاں پہ ہم نے طالبان رجیم کو جا کے ڈائریکٹ سپورٹ دیے ہے فائنینشیل، تو کل کو یہ چیزیں قابل اعتراض تو ہو سکتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ دیکھیں افتخار، اس کا مسئلہ یہ کہ اگر تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو نا، یعنی اس کے اگر مقاصد بین الاقوامی سیاسی ہوں، کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. اچھا، یعنی ہمیں اگر وہاں سے اپروول ہے تو پھر کسی نے آواز نہیں اٹھانی. ہمیں FATF میں انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، اس طرح کنڈا ایک ڈالا ہوا ہے. صحیح. اگر امریکہ آج چاہے تو آج ہی FATF کا صدر جو ہے وہ اعلان کر دے گا کہ پاکستان کو ہم نے نکال دیا ہے. صحیح. لیکن وہ ہوتا ہے نا، آپ نے بارگیننگ چپ رکھی ہوئی ہے. بالکل صحیح. لہٰذا اگر پاکستان نے بھی کیا ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ود اپروول ہوئی ہے کہ چلیں آپ ان کو، کیونکہ یورپین یونین بھی $1 ارب کی اعلان تو کر چکے جو آپ نے کہا، ابھی تک وہ آپریشنلائز نہیں ہو سکی. صحیح. اسٹیٹمنٹ کیا تک ہے. ہاں، کیونکہ ان ملکوں نے بھی تسلیم تو نہیں کیا ہوا نا. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہی کے راستے آئیں. وہ ایسی باتیں ہیں افتخار صاحب، جو افغانستان سے ہمیں لوگ فونیں کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ باہر سے فونیں کر رہے ہیں، امداد طلب کریں. میں نے کل ہی کسی صاحب سے کہا، بڑی پہنچی ہوئی جگہ پہ تھے، انہوں نے مجھے فون کیا. میں نے کہا یار دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب آپ کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے آتے تھے، آپ یہاں آتے تھے، آپ نے ایسی پوزیشنز لی ہوئی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ آپ امریکہ اور بھارت کے بہاف پہ بول رہے ہیں. اور لے دے کے میں نے کہا آپ کے لاکھوں لوگ اگر افغانستان سے نکلے ہیں نا، وہ پاکستان کی وجہ سے نکلے ہیں. صحیح. آپ مجھے بھی اب فون کر رہے ہیں کہ ہمارے 4000 لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنا ہے. اور یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کم از کم 4000 لوگ مجھے کہا کہ کوئی طریقہ ہمیں کوئی ہیلپ کر دیں اس میں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے لوگوں میں تھوڑی سی بھی حب الوطنی ہوتی نا، صحیح، تو آپ تھوڑی سی تمیز رکھتے، تو بیلنس رکھتے کہ پاکستان کو آپ کس حد تک گالی دیتے ہیں. کیونکہ وہی پاکستان ہے، امریکیوں نے بھی پاکستان کو استعمال کیا، ڈنمارک نے بھی استعمال کیا، جرمنی نے بھی وہاں سے 1200-1300 لوگ نکالے. صحیح. اور بلکہ بڑے اعلیٰ ترین لیول پہ بھی نا بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو ہم جرنلسٹ نہیں کہیں گے، لیکن ان کو بھی نکالنے میں مدد پاکستان نے کی ہے. کیونکہ اب پاکستان 12 اقوام متحدہ کا ممبر ہے. صحیح. اور اس میں مدد تو آپ کریں گے، اگر یقینی طور پہ آپ کرو گے. ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ آپ کو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ.
جو طالبان کا ایروگنس ہے اس کو بڑا سہا جا رہا ہے، وہ پاکستان ہو، وہ امریکہ ہو، وہ چائنا، رشیا یا باقی انٹرنیشنل کمیونٹی، تو اتنی سپیس دی کیوں جا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے. اور آج میں کسی ایک مباحثے میں تھا تو وہاں پہ اگرچہ اس کو کانسپریسی تھیوری کے طور پہ آپ لے لیں کہ افغانستان میں طالبان کو اقتدار ایسے پلیٹ پہ بڑے آرام سے رکھ کے دے دیا گیا، تو یہ تو لگتا ہے کسی کو گریٹ گیم کا حصہ ہے. گویا کہ کل کو جو چائنا امریکہ کانفلکٹ ہونے جا رہا ہے شاید اس میں کوئی نہ کوئی ان کا بھی کوئی پارٹ یا کوئی ایک رول ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایسا بھی آگے چل کے کچھ نہیں، وہ تو بڑا واضح ہے کہ جو امریکہ اور چین کی مخاصمت ہے اس کا فائدہ شاید طالبان کو ہو جائے، اس کا فائدہ ایک بار پھر شاید پاکستان کو ہو جائے اگر پاکستان سمارٹلی اس کو پلے کرے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے چونکہ بہت سارے پاور سینٹرز ہیں، شارٹ سائٹڈ یعنی کوتاہ اندیشی زیادہ ہے، لانگ ٹرم طویل المدت سوچ نہیں ہے. سو وہ کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، وہ بالکل وہ صحیح ہے کہ جس پروگرام کے شروع میں ہم نے جو بات کی نا کہ آپ چین کے حوالے نہیں کرنا چاہتے افغانستان کو اور اس خطے کو، لہٰذا آپ نے چین کو اپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. کوویکس جو پروگرام ہے گلوبلی کورونا کے حوالے سے، پاکستان کو آئی ایم ایف نے $2.7 ارب یہ 2-3 ہفتے پہلے کیوں دے دیے ہیں؟ پچھلے 6 مہینے میں امریکہ کی طرف سے پاکستان میں $110 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ ونڈی شیرمن یہاں آئی تھیں، ان کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اب اس کے بعد بھی کچھ لوگ آنے والے ہیں. تو یہ ساری ایک بڑی گیم ہے چین اور امریکہ کے درمیان، اور امریکہ کسی صورت نہیں چاہے گا اور اس کے اتحادی کے یہاں پہ چین کو اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ویسٹ کی طرف پھیلانے کا موقع ملے. اگر وہ نہیں چاہیں گے، اللہ کرے کہ اس میں ہمارا کچھ بھلا ہو جائے، کچھ افغانستان کا بھلا ہو جائے. اور طالبان کے جو ایروگنس ہے نا، البتہ یہ پاکستان کا میرا خیال ہے سب سے پہلا فرض پاکستان کا بنتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالے کہ آپ اپنا جو آپ قبائلی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن قبائلی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ پھر دنیا کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، دنیا آپ کو قبول نہیں کرے گی، پھر توقع بھی کچھ نہ رکھیں. اور ایک بات جو پچھلے کافی ہفتوں سے چل رہی تھی اور پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم شاید تحریک طالبان پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی طالبان ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور وزیر خارجہ صاحب بھی جب گئے ہیں تو واپسی پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بڑی ایشورنس دی گئی ہے کہ وہاں پہ BLA ہو یا TLP ہو TTP ہو، کوئی بھی افغان سرزمین استعمال نہیں کر پائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے اینڈ پہ یہ ایک بڑی کلیئرٹی ہے کہ ایسے کوئی گروپس کو جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور ان کو جو سپورٹ کہیں سے بھی مل رہی تھی اس کو بھی آپ ایک طرح سے کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے؟ وہ دیکھیے، طالبان مانے نہ مانے، پسند ہو نہ پسند ہو، ایک بات واضح ہے کہ اگر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی نظریاتی ہم آہنگی ہے، لیکن وہ چین کے لیے باعث تشویش ہے. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، ان کے ساتھ طالبان کی ہم آہنگی ہے ذہنی نظریاتی، لیکن وہ صرف ازبکستان کے لیے باعث تشویش نہیں ہے، روس تاجکستان کے لیے بھی باعث تشویش ہے. TTP ہمارا دشمن ہے. تو یہ پاکستان کا فرض ہے، بار بار میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ان کے گوش گزار کرتے رہیں. اور دیکھیں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان پہ ان کا کتنا زیادہ انحصار ہے، تو پاکستان کو اس کارڈ کو کھیلنا ہے بڑے طریقے سے کہ جی آپ کا انحصار ہے، ہم بالکل آپ کی مدد کو تیار ہیں، لیکن یہ جو دہشت گرد، ہمیں تو بتایا بھی کہ بڑے اعلیٰ ترین لیول پہ کہ ہم نے اب کسی کو برداشت نہیں کرنا. یہ جو دہشت گردی ہے جو کوئی بھی کرے گا ہم نے اس کو برداشت نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، کلا کما کرنا ہے. اگر یہی مشن رہے تو دعا یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اور کچھ افغانستان کے عوام کا بھلا ہو جائے. اور انفیکٹ آپ کا کیونکہ پالیسی سازوں کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے اور جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے کچھ اچھا ہو، بٹ جو پالیسی میکرز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو نیا کانفلکٹ جنریٹ ہو چکا ہے اس سے پاکستان بینیفیشری ہو سکتا ہے، تو ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا کوئی ہے کہ ہم ایک بڑی ویل تھاٹ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں اور اس سچویشن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، یا ماضی کی طرح ہم حصہ تو ضرور بنیں گے پھر کل کو رو رہے ہوں گے کہ جی ہم نے اچھے فیصلے نہیں کیے تھے اس لیے ہمیں نقصان ہو گیا؟ افتخار آپ کو پتہ پالیسیز آج تو ایک ہی ہے نا یہاں پاکستان میں.
اور وہ پالیسی ساز جو ہے وہ اپنی پالیسی میں کنسسٹنٹ ہیں. اچھا. اور آج کل ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ اسی پالیسی کے اوپر اختلافات کی جھلک بھی دکھائی دے رہی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان جو تھوڑا سا جی، اور وہ تھوڑی ایک ڈائیورجنس میرا خیال ہے پیدا ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو اصل پالیسی ساز ہیں انہوں نے اپنی ایک لائن رکھی ہوئی ہے، اور شاید وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب تمام ممالک کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اور بطور اینالسٹ آپ کا خیال ہے کہ وہ درست پالیسی ہے، اسی ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیے وہ تو اس کا تعین تاریخ کرتی ہے اچھا کہ وہ پالیسی درست ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ پاکستان FATF سے باہر آ جاتا ہے، اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات، ڈپلومیٹک تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا جو اقتصادی مسائل ہیں، ہماری ریٹنگ ہے کچھ بہتر ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے وہ برا نہیں ہے. کیونکہ اس وقت تو یہ تاثر ہے کہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہاں سے ساری نیگیٹو خبریں جا رہی ہیں. پازیٹیو خبروں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم امریکہ کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کریں، کیونکہ وہاں اگر پازیٹیو انگیجمنٹ ہوگی تو وہ اس کو دبائے گا نیگیٹو خبروں کو جو کہ آتی ہیں انڈیا سے. بہت شکریہ امتیاز صاحب. آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا وزن امریکہ اور یورپ کے پلڑے میں ڈالنا پڑے گا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اگر سیاسی منظر نامے پہ نظر ڈالی جائے تو اپوزیشن جماعتیں اب فیک الیکشن اور سلیکٹڈ کا منترا بھول کر اب عوامی ایک مطالبے کے ساتھ، گویا کہ اس حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عام آدمی کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، اس منترے کے ساتھ ایک دفعہ پھر میدان عمل میں آ تو گئی ہے. لیکن ماضی کا اگر حال ہم دیکھیں تو اس میں تو یہی ہے کہ یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی، ایک فورم بنا، ایک تحریک چلی، لیکن اس کے بعد ہر کوئی اپنی ڈیل کر کے تو دائیں بائیں ہو گیا. اب کی بار اگرچہ عوام کی بات کی جا رہی ہے، عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب کی بار حکومت کو گھر بھیجا جائے گا. کیا ممکن ہو پائے گا؟ امتیاز صاحب کے ساتھ اب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اویس توحید صاحب نے. اویس، ویلکم ٹو دا شو. کیا کہیں، اس بار آپ کو لگتا ہے کہ ہے تو بڑا ایک عوامی ایشو، مہنگائی کے ایشو کو لے کے اپوزیشن جماعتیں آئی ہیں سڑکوں پہ، تو اب کی بار ٹارگٹ اچیو کر لیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اپنی اسٹرینتھ شو کریں گی اور اس کے بعد پھر امید لگا کے بیٹھیں گے کہ ان سے کوئی گفتگو ہوگی اور ان کے لیے کوئی کیک میں حصہ نکل آئے گا؟ شکریہ شیراز صاحب. دیکھیے، جو PDM جب بنی تھی، ساری اپوزیشن جماعتیں جب ایک ساتھ انہوں نے اتحاد بنایا تھا، تو اس وقت جو اندرونی ان کے حلقے سے یہی کہتے تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف حکومت ہے اس میں درار ڈالنی چاہیے ٹو کریٹ ویج بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان صاحب گورنمنٹ. لیکن وہ پاسبل نہیں ہوا، اور وہ افغانستان کی صورتحال تھی، دوسرے معاملات تھے. خود جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جب لیا نواز شریف صاحب نے اور ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ نے، تو زرداری صاحب تو کنی کاٹ گئے اور الگ سے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں جی، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور ان کا مقصد یہ تھا، ان پارٹیز کا ایک دم حکومت گرانے کا تو مقصد نہیں تھا، اور انہیں ممکن نہیں نظر آ رہا تھا صورتحال میں. لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ 2023 کے اندر ایک پلینگ لیول فیلڈ انہیں مل جائے، اور ان کے لیے کوئی جو گھٹن کا احساس ہے بقول ان کے، وہ ذرا ریلیکس ہو ماحول. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، پارٹنرشپ ہے بقول ان کے، وہ کافی مضبوط ہے، اور کہیں یہ لمبی نہ ہو جائے، 10 سال تک نہ چل جائے، 2028 تک. لیکن یہ جو ابھی جو موقع ملا ہے، ایک تو دیکھیں مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے، اور ڈالر کی قدر دیکھ لیجئے، پھر ایک انتہائی میں کہتا ہوں کہ عقل سے بالاتر جو اسٹیٹمنٹس ہیں ہمارے باقر رضا صاحب کے، جو انہوں نے دیے ہیں کہ جی اوورسیز جو پاکستانیز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری روپے کی قدر گر گئی تو ان کے ڈالر اور پاؤنڈز کے جو ذخائر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، پیسے بڑھ رہے ہیں. دوسری جانب جو پنڈی سے جو بات ہوئی ہے، یعنی کہ نوٹیفیکیشن جو ایک عمومی طور پر بڑا روٹین کا معاملہ تھا، اور اس میں کہیں نہ کہیں
ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا اسٹیبلشمنٹ جو حکومت نے تاخیر سے کام لیا کہ جی جب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ایک صلاح مشورے سے ہوتا ہے. دیکھیں شاہی صاحب بہت بات ہوئی ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ جو اس وقت جو ایک دراڑ مجھے لگتا ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر پڑی ہے. اگر وہ نوٹیفیکیشن نکل بھی جاتا ہے اور ظاہر بات ہے وہی نام آتا ہے جو انہوں نے متنازع بنایا اپنی غلطی سے یا جو تنازع کھڑا کیا, اس کی بنیاد پہ ایک ضرب تو پہنچی ہے, ایک چوٹ تو پہنچی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ میں ایک بال تو آیا ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی سامنے آئے گا کہ بھائی یہ کیا ہوا, ہم نے تو اکانومی کے اس میں معاملات میں گورننس کے معاملات میں اپنے کندھے دے دیے تھے اپنے حکومت کو بوجھ اٹھایا. لیکن اویس جو دراڑ آپ کو نظر آ رہی ہے, بڑے اپوزیشن کے اندر بڑے پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں, یقینی طور پہ وہ بھی ہوا کا رخ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پیپلز پارٹی تو اب کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر آپ تحریک عدم اعتماد بزدار صاحب کے خلاف لا سکتے ہیں, نون لیگ کو کہا جا رہا ہے. یا سینیٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں اکثریت میں ہیں اور وہاں پہ صادق شنجرانی صاحب کو بڑی آسانی سے گھر بھیجا جا سکتا ہے. تو پھر انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ سڑکوں پہ آنے کے لیے تو وہ تل ملا رہے ہیں, لیکن جہاں پہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا پہ تبدیلی لا سکتے ہیں وہاں پہ تو بڑی خاموشی نظر آ رہی ہے. تو کسی خاص اشارے کا منتظر ہیں یہ جماعتیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایکسرسائز میں وہ جانے نہیں چاہتے؟ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا مقصود ہو پھر تو ظاہری بات ہے کہ چودھری برادران کی قاف لیگ اور جو کمزوریاں اور سمجھوتے کی بنیاد پہ ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو, ان کو اشارہ کر دیا جائے اور وہ ایک تو سینیریو یہ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاصلے ایک ساتھ ہی نظر آئیں گے, آپ کو دور دور نظر آئیں گے, اور کہیں جا کے یہ جو ساری موومنٹ کر رہے ہیں یہ ایک ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کیا ٹیمپریچر ہے, اور ہم مہنگائی کے ایشو پہ اور زیادہ دراڑ ڈالیں اور کمزور کریں اس گورننس کے جو مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کا جو دعوے ہیں وعدے ہیں, 137 روپے کا پیٹرول لیٹر ہو گیا, وہ سارے لوگ جو ہیں ظاہری بات ہے کہ اس وقت بھرے ہوئے ہیں. تو وہ جو سیاسی ٹیمپریچر کو چیک کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ حکومت کو گرا رہے ہیں, وہ کمزور کر رہے ہیں. اور اس دراڑ کو جو نوٹیفیکیشن کے معاملے پر جو حکومت نے متنازع بنایا ہے اس میں کو مزید اس زخم کو جو ہے میرے خیال میں اس پہ چوٹ مار رہے ہیں. تو یہ مستقبل کی پلاننگ ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر حکومت گرا دے, کیونکہ اس میں شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ جی اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر ہم پورے جو سسٹم ہے اس کو گرانے کی کیسے بات کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو سیاسی شہید نہ بننے دیں, ان کو پرفارمنس گورننس کے معاملے میں ان کو دبا رہنے دیں, اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ سے ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں پنجاب کے اندر ہمارا ووٹ انٹیکٹ ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم اگلا الیکشن لڑیں گے. تو یہ سب بندیاں ہیں, سیاسی ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان کے محاذ پر اپنی ایک ویٹ بھی دکھا رہے ہیں جو طالبان سے ان کے میرے خیال میں اچھے روابط ہیں. رحلت جو ہوئی ہے مولانا سمیع اللہ صاحب کی, تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہاں پر ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ یار ماضی کی جو دوریاں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید دور ہو جائیں. تو اس وقت کم ہوتی ہے, ختم ہوتی ہو رہی ہیں. بالکل اس کے انتخابات کی صحیح. امتیاز صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے انفیکٹ کہ سیاسی جماعتیں اگرچہ سڑکوں پہ تو ضرور آ گئی ہیں بٹ ان کو لگتا ہے کہ مناسب وقت نہیں ہے ابھی اس حکومت کو تھوڑا پریشر میں رکھا جائے, اگرچہ اپنے وہ پرفارمنس سے ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے, پبلک کے اندر کتنی کچھ سی پاپولیرٹی رہے گی آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن کیا لگتا ہے کہ ابھی نہیں جائیں گے گرانے کی طرف, اور وہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ آپشن بھی نہیں لیں گی؟ دیکھیے حکومت انہوں نے کیا گرانی ہے, حکومت تو اپنے بوجھ تلے خود دبی ہوئی ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ ٹی ایل پی والے ہیں چاہے سیاسی پی ڈی ایم, وہ ایک مردہ گھوڑا ہے, وہ کر رہے ہیں, اس سے اس عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی, جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ پارلیمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مجھے اس منافقانہ, اس موقع پرستانہ طرز عمل میں کچھ نظر نہیں آتا کہ جب عوام سکویز ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا, پنڈی اسلام آباد آج بند تھا,
مثال کے طور پہ جب انہوں نے جہاں جہاں دھرنے دے رہے ہیں وہ بند تھا. اب جو مزدور ہیں دیہڑی دار ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ان لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں ہے. ان لوگوں کو اپنے اقتدار سے, اپنے سیاسی اپوزیشن سے واسطہ ہے, لہٰذا وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے حکومت کو خراب کرنے کے لیے. حالانکہ اس پروسیس میں کیا ہوگا؟ عام غریب آدمی خراب ہوگا, ملک کا تاثر خراب ہوگا. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ گورنمنٹ کا کنڈکٹ بھی دیکھیں تو پارلیمان کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو انگیج نہیں کیا جاتا, یا باقی ایشوز کے اوپر بھی وہ اپروچ نہیں ہے کہ جو ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ پارٹی کی ہونی چاہیے؟ تو یہ جو کرائسس ہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کے رویے کا بھی عمل دخل ضرور ہے؟ بلا شبہ اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا نا جی. میں تو شروع میں یہ کہا کہ وہ اپنے بوجھ تلے ہی حکومت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, اس کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور جس طرح ہم ایک ریورس ریولوشن میں چلے گئے ہیں, یعنی دنیا جو ہے آگے جا رہی ہے علم, اعداد و شمار کی مدد سے, ہم نے ایک روحانیت کا سفر اختیار کر لیا ہے. سو کاش کے روحانیت پاکستان کے نوجوانوں کے جو 60-62% نوجوان ہیں, بے روزگار ہیں, جو غربت ہے اس کا علاج اس میں ہوتا تو بڑی اچھی بات تھی. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس میں علاج نہیں ہے. علاج ہارڈ کور سخت فیصلے کرنے میں ہے, اور یہ فیصلے کرنے میں حکومت, موجودہ حکومت کافی حد تک ناکام رہی ہے. اور آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں ہارڈ فیصلے نہیں کیے جا رہے یا نہیں کر سکے وہ؟ اس میں دیکھیے تو بہت سارے اس کے عوامل ہیں. اس میں بیوروکریسی بھی ہے, اس میں اپنے ان کے ارد گرد جو وہ لوگ تھے مطلب پرست جو کہ ہر حکومت میں رہے ہیں, اپنے اپنے حلوہ مانڈا کر کے ندیم بابر صاحب بھی چلے گئے, عمر ایوب صاحب بھی سائٹ پہ ہو گئے, پھنسا گئے ہیں اپنے تابش گور صاحب بھی چلے گئے, تابش گور صاحب بھی چلے گئے, اپنے کپتان کو پھنسا گئے. کہا جا رہا ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ ہے تمام جماعتوں کے لیے, اور امپائر کہیں نہ کہیں اب نیوٹرل ہو گیا ہے. اب اگر کچھ صف بندی ہوتی بھی حکومت کے خلاف تو اب کہیں سے سپورٹ آنے والی نہیں ہے. اب خان صاحب کو چیزیں خود مینیج کرنی پڑیں گی. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب جو بھی مینجمنٹ ہے پولیٹیکل ہے یا ادروائز وہ خود ہی کرنی پڑے گی, کہیں سے سپورٹ آنے والی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, بہت مشکلات میں ہے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت, اور جو ان کے اقدامات ہیں, آپ دیکھ لیجئے آپ, جو اچھے اقدامات ہیں وہ تو صحت کارڈ ہے, ہیلتھ پالیسی جو خیبر پختونخوا کی, جو اچھا پروگرام ہے وہ احساس پروگرام ہے, it has worked. لیکن جو بنیادی اصلاحات کی بات کر رہی تھی وہ تو غائب ہو گئی. کوئی بنیادی اصلاحات ہم نے نہیں دیکھی. پولیس ریفارمز کو دیکھ لیجئے آپ, لوکل باڈیز کے اندر یہ ریفارم لانا چاہ رہے تھے, سول سروسز کے اندر ریفارم لے کر آنا چاہ رہے تھے, یہ احتساب کے عمل کے اندر میکینزم میں بنیادی اصلاحات لا رہے تھے. کہاں پہ وہی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی جیسے کوئی بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے نیب نے اور نیب کے چیئرمین نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے, اور الٹا معاملہ ہے, اور کہ جس طرح اپوزیشن پہلے گھری ہوئی تھی, اور لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کے کاندھے استعمال کر رہے تھے ضروری طور پہ غیر ضروری طور پر, وہ اب میرے خیال میں نہ مل سکیں گے ان کو, کیونکہ اس سے ایک جو ادارے کا یا انسٹیٹیوشن کا جو ایک امیج ہوتا ہے, جو ساکھ ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچتی ہے کہ ارے وہ تو بھائی ملک کی خدمت میں یہ کام انجام دے رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ اس کا بلا ضرورت اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جب معاملات اس نہج پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ تاخیری کا عمل کرتے ہیں. یہ جگہ سائی والی بات ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف کی جو تعیناتی ہے وہ تنازع کے اندر کیوں بدلی ہے, جب جو آپ کے یا ہمارے جو حلقے ہیں, جو جان پہچان ہے, جو ذرائع ہیں, وہ تو کہتے ہیں بھائی جولائی میں بھی بات ہوئی, اگست میں بھی بات ہوئی, ستمبر کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا. تو یہ جو معاملہ ہے وہ اتنا حساس ہے, افغانستان کا معاملہ وہاں پہ کھڑا ہے, امریکہ کے ساتھ دیتے ہوئے آپ کے تعلقات ہیں, ایسے کے اندر یہ تعیناتی کا معاملہ اگر اب صحیح بھی ہو جائے تو جو ایک بیڈ ٹیسٹ میں چیز آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہمارے جو نظام کے لیے ایک بہت بڑی میرے خیال میں کمزوری ہے, یا ہمارے نظام پہ ایک ٹینٹ تو پڑا ہے. یہ کیا معاملہ ہو گیا, ایک پیج کی بات ہو رہی تھی, اب یہ دونوں اتنے الگ الگ ہو گئے, لگتا ہے کہ یہ کشتیاں بالکل الگ ہیں, آنکھیں بدلی ہوئی ہیں. تو وہ ایک اسی کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہے. لیکن آخری 2 جملے چرائی صاحب,
جو یہ ٹی ایل پی جیسے انتہا پسند گروہوں کے ساتھ اگر آپ اتحاد کریں گے، آپ ان کے مطالبات مانیں گے اور ان سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ کی لیجٹمیسی ہم مانتے ہیں اور ہم فرانسیسی سفیر کو بھی نکالنے پہ غور کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور اور اسلام آباد کے اندر کس طرح لوگ کرب کا شکار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اویس صاحب، امتیاز صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ۔